بچوں، معمار جہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ جماعت ہفتم اردو زبان اول دوسرا یونٹ سبق نمبر 8 رباعیات کے عنوان سے آج کا یہ ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بچوں، جماعت ہفتم کی جو نصابی کتاب ہے اس میں 2 شعراء کی رباعیات کو شامل نصاب کیا گیا ہے۔ ایک شاعر ہے میر انیس اور دوسرے شاعر ہے امجد حیدرآبادی۔ تو آئیے بچوں، ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے قبل ہم آپ سے چند سوالات پوچھیں گے جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ تو بچوں سوچ کر بولیے، سوچیے اور بولیے۔ استطاعت کے تحت آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ آپ کون کون سے اصناف سخن سے واقف ہیں؟ جی، نظم کسے کہتے ہیں؟ ہاں، 4 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ جی، رباعی۔ 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ تو بچوں، سبق کے آغاز سے قبل آپ کی جو کتاب ہے اس کے صفحے پر جو رباعی شامل کی گئی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے، کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خسیں، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ تو بچوں، ایک رباعی ہے۔ آئیے رباعی کے متعلق تعارف حاصل کرتے ہیں۔ صنف رباعی کا تعارف عربی میں رباع کے معنی 4 کے ہیں۔ رباعی اس نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع قافیہ اور ردیف کا پابند نہیں ہوتا۔ رباعی میں چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے۔ دیکھیے بچوں، اس رباعی میں بھی آپ کو پہلے مصرعے میں دیکھیے کہ پاتا، اتراتا، جاتا یہ قافیہ ہے اور ہے یہ ردیف ہے۔ اور دیکھیے تیسرا مصرع جس میں ردیف اور قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی گئی ہے، یہی رباعی کی خاصیت ہے۔ تو بچوں، 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، آپ کی جو نصابی کتاب ہے اس میں شامل رباعیات میں امجد حیدرآبادی اور میر انیس کی رباعیات کو شامل کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شاعر امجد حیدرآبادی کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ نام ہے سید امجد حسین، تخلص امجد، مقام ولادت حیدرآباد، پیدائش و وفات یعنی 1888 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1961 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا لقب تھا حکیم الشعراء اور صوفی سرمد۔ ان کے شعری مجموعے ریاض امجد، رباعیات امجد، خرقہ امجد، کلیات امجد۔ تو یہاں پر ہم آپ کے سامنے ان کی رباعیات اور ریاض امجد کی تصاویر کو یہاں پیش کر رہے ہیں۔ تو بچوں، امجد حیدرآبادی کی رباعیات سے قبل ہم مشکل الفاظ کے معنی سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور نئے الفاظ سیکھتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، الفاظ ہیں کم ظرف۔ کم ظرف کے معنی ہیں کم ہمت، مانند یعنی جیسا، کی طرح، حباب پانی کا بلبلا، فخر غرور، تنکا ذرہ۔ حرام کے معنی ہے بچوں ناجائز، لقمہ کہتے ہیں نوالے کو، پرہیز احتیاط،
سائل فقیر، سائل کے معنی ہے فقیر۔ ہما ایک مشہور خیالی پرندہ ہے بچوں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ طائر، طائر کے معنی بھی پرندے کے ہیں۔ یہ تھے بچوں مشکل الفاظ کے معنی۔ اب آئیے آپ کی کتاب میں شامل امجد حیدرآبادی کی جو پہلی رباعی ہے دیکھیں۔ لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی عصر دعا نہیں پاتے، کھاتے ہیں حرام لقمے، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز، دوا کھاتے ہیں۔ تو بچوں یہ امجد حیدرآبادی کی پہلی رباعی تھی، جس سے امجد حیدرآبادی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے لے کر اس سے دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی بچوں۔ ہم حرام لقمے کھاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم حرام کھاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اور ہم پرہیز نہیں کرتے، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو حرام لقمے نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ہم کو حلال کھانا چاہیے بچوں۔ تو امجد حیدرآبادی اپنی اس رباعی کے ذریعے سے بات بتا رہے ہیں کہ ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہے، کیونکہ ہم حرام یعنی ناجائز چیزوں کو کھا رہے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں جس سے پرہیز نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں۔ بچوں دیکھیں کہ آپ کی کتاب میں شامل دوسری رباعی۔ جب تک بس چلے کھلا لو کھا لو، سائل کو کبھی نہ اپنے در سے ٹالو، ممکن ہے کسی روز ہما بھی پھنس جائے، ہر ایک طائر کو تم دانہ ڈالو۔ تو بچوں امجد حیدرآبادی اپنی اس رباعی میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک بس آپ کا چلے کھلاؤ بھی دوسروں کو اور کھاؤ بھی، لیکن جب فقیر آپ کے در پر آئے تو اسے در سے جو ہے ٹالو مت، جو آپ کے پاس ہے اس کو دے دو۔ ممکن ہے کسی روز ہما بھی پھنس جائے، یعنی ہما ایک خیالی پرندہ ہے، اس کے متعلق کہاوت مشہور ہے کہ جس کے سر پر سے گزر جاتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو امجد حیدرآبادی کہہ رہے ہیں کہ ہر پرندے کو دانہ ڈالو، ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہما بھی جو ہے تمہارے پھندے میں پھنس جائے۔ تو بچوں یہاں پر نیک کام کرنے کی امجد حیدرآبادی اپنی اس رباعی میں تلقین کر رہے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی کتاب میں شامل دوسری رباعی جو میر انیس کی ہے، اس کے مطالعے سے قبل آئیے ہم میر انیس کے تعارف سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ نام ہے میر ببر علی انیس، تخلص انیس، مقام ولادت فیض آباد، پیدائش 1803 عیسوی، پیدائش 1803 عیسوی، وفات 1874 عیسوی، خطاب ختم الکلام۔ تو بچوں آئیے انیس کی رباعیات کے مطالعے سے قبل ہم مشکل الفاظ کے معنوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ بچوں لفظ ہے گلشن، جس کے معنی ہیں چمن باغ۔ صبا، صبا کے معنی ہوا، جستجو تلاش، جلوہ سامنے آنا۔ سیر کے معنی ہیں بچوں تفریح، سیر کے معنی ہیں تفریح۔ صحرا ریگستان، مدن کان، کوہ پہاڑ، دشت کے معنی ہیں بچوں جنگل، ہرسو چاروں جانب، حیراں ہکا بکا پریشاں۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ آئیے اب میر انیس کی پہلی رباعی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں وہ تیری ہے۔ تو بچوں میر انیس اس رباعی میں
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ گلشن میں جو ہوا چلتی ہے وہ اللہ کی جستجو میں جو ہے چلتی ہے، اور بلبل یعنی جو پرندے اپنی زبان سے نغمہ یعنی گانے گاتے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور چاہے پہاڑ دیکھ لیجئے، چاہے چمن دیکھ لیجئے، چاہے جو ہے دریا دیکھ لیجئے، ہر رنگ میں قدرت کے نظارے ہم کو نظر آتے ہیں، اور جس پھول کو بھی سونگھتے ہیں ہم اس میں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر میر انیس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہر شے میں اس کی قدرت کے نظاروں کے احساس کو اجاگر کیا ہے۔ تو بچوں آئیے آگے بڑھتے ہیں، میر انیس کی ایک اور ربائی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا مدن او کوہ دشت او دریا دیکھوں، ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ تو یہ میر انیس کی دوسری ربائی ہے جو آپ کی کتاب میں شامل ہے بچوں۔ تو میر انیس یہاں کہہ رہے ہیں کہ کیا میں گلشن میں یعنی چمن باغ میں پھروں کیا، یا پھر جو ہے صحرا یعنی ریگستان کی سیر کے لیے جاؤں، یا مدن یعنی کان میں کوئلے کی کان، سونے کی کان وغیرہ جو ہوتی ہے وہ، کوہ یعنی پہاڑ، دشت یعنی جنگل، دریا ندی، تو میں کیا کیا دیکھوں آخر، ہر سو تیری قدرت کے یعنی ہر سو یعنی چاروں سمت، شمال جنوب مشرق مغرب، ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، اور جہاں دیکھوں تیرے ہی جلوے نظر آتے ہیں، حیراں ہوں کہ ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ تو خدا کی قدرت سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے بچوں، اور جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، سورہ رحمان میں بھی اس آیات کا جو ہے ذکر آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو بچوں انہی باتوں کو میر انیس نے اپنی اس ربائی میں پیش کیا ہے۔ تو بچوں اب اجازت دیجیے، پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔